السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلم دنیا کا واحد ایٹمی طاقت والا ملک ہے۔ ایسا ملک جو زراعت جیسی دولت سے مالا مال ہے۔ ایسا ملک جس کے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورتی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ کیا پاکستان نے کبھی کسی ملک کو قرضہ دیا ہے؟ پاکستان کے خوبصورت مقامات کون کون سے ہیں؟ پاکستان کیا ہمیشہ سے مالی مشکلات کا شکار تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیں اب نکلتے ہیں پاکستان کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں پاکستان کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ پاکستان لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان، یعنی پاک لوگوں کی زمین۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں پاکستان آزاد تو 1947 میں ہوا، لیکن اس کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں ہی تجویز کر دیا تھا۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ رقبے کی بات کریں تو پاکستان کا کل رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے 33ویں نمبر پہ آتا ہے۔ پاکستان کے بارڈرز کی بات کریں تو مغرب میں ایران، شمال اور شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چائنا اور جنوب مشرق میں انڈیا واقع ہے۔ اس کے علاوہ عربین سی بھی لگتا ہے۔ دوستو پاکستان کی آفیشیل زبان اردو ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں صرف 8% لوگ اردو بولتے ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ ملک پنجابی بولتا ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی 3 کروڑ کے قریب تھی۔ 1990 سے 2009 کے درمیان پاکستان کی آبادی میں 23 سے اضافہ ہوا۔ دوستو پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ 96% مسلم، 2% ہندو، 1.2% کرسچن اور باقی دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو آپ نے کھیوڑا مائن کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ مائن سب سے پرانی اور دنیا کے دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ پاکستان دنیا کو نمک ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، فٹ بال میں بھی پاکستان ٹاپ رینکنگ میں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فٹ بال ٹیم کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تو رینک میں نیپال سے بھی نیچے ہے۔ فٹ بال بنانے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا بیسٹ فٹ بال تیار کرتا ہے۔ اس کو ہاتھ کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ فٹ بال بنانے کی زیادہ تر فیکٹریز سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا 80% فٹ بال پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے، جو دنیا کے دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے جو ملک کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے اکثر پاکستان کی سڑکوں پر ٹرک دیکھے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے ٹرک دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت ٹرک مانے جاتے ہیں؟ اس پر کیے گئے نقش و نگار کو ٹرک آرٹ کہا جاتا ہے۔ ٹرک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہائی وے بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس ہائی وے کا نام قراقرم ہائی وے ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہائی وے ہے اور اس ہائی وے کے نظارے دیکھنے لائق ہے۔ اس ہائی وے کے نظارے دیکھنے کے بعد شاید سوئٹزرلینڈ کو بھی آپ بھول جائیں۔ پاکستان میں خوبصورتی کی کمی نہیں، کمی صرف انفراسٹرکچر کی ہے، اچھے ہوٹلز کی ہے، جہاں دنیا کے دوسرے لوگ آ کر رہ سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی ATM مشین بھی پاکستان میں موجود ہے؟ اس مشین کی اونچائی 15,397 فیٹ ہے۔ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ATM ہے، جو پاکستان چائنا بارڈر کے پاس لگایا ہے، جسے سولر سسٹم اور ونڈ انرجی سے چلایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن بھی پاکستان میں ہی موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سویلائزیشن 7,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے۔ اس ایمبولینس سسٹم کو ایدی فاؤنڈیشن نے بنایا ہے، جس کے پاس 1800 سے زیادہ ایمبولینس موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کی معاشی حالات زیادہ بہتر نہیں، لیکن کیا پاکستان کے حالات ہمیشہ ایسے تھے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ جاپان نے بہت سے ملکوں سے قرضہ لیا تھا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ دوستو اس کے علاوہ 1963 میں $25 ملین قرضہ پاکستان نے جرمنی کو دیا۔ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان۔ آپ نے اکثر پاکستان اسٹیل مل کا نام تو سنا ہوگا۔ سوویت یونین کی مدد سے تیار کیا گیا، اس کے آخر تک ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل بن چکی تھی، جس نے چائنا، انڈیا اور جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ اسٹیل مل ایک سال میں 1.1 ملین ٹن کی پروڈکشن کرتی تھی، لیکن 21ویں صدی کے شروع میں اسٹیل مل کا زوال شروع ہوا، جو کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھا۔ اس کے یونٹس بند ہوتے گئے اور اسٹیل مل نقصان میں جانا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زراعت جیسی نعمت سے بھی بہت زیادہ نوازا ہے، لیکن اس ملک کے حکمران اور قوم نے اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1947 سے 1960 کے دور میں پاکستان کی 3 سب سے اہم فصلیں تھیں: کپاس، چاول اور گندم، جو ملک کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی۔ لیکن آنے والے وقتوں میں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، جس میں زراعت میں نئی ٹیکنالوجی کو لانا، آبپاشی کا نظام اور پانی کی کمی کو پورا کرنا تھا۔ 1960 میں انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہوا، جسے سندھ طاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے سے کافی حد تک پانی کے مسئلے پر قابو پا لیا گیا اور نیا نہری نظام لایا گیا، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے 1960 سے 1970 کے دور کو گرین ریولوشن کہا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے نمایاں ملکوں میں شامل ہو گیا اور یہاں تک کہ دنیا کو فصلوں کے بیج بھیجنا بھی شروع کر دیے۔
1980 سے 1990 کا وہ دور تھا جب پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن زراعت میں اضافہ اس رفتار سے نہ ہوا۔ دنیا اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر چکی تھی، لیکن پاکستان میں زراعت میں ابھی تک پرانا سسٹم ہی چل رہا تھا۔ دنیا میں ایگریکلچر کی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر بھی بن رہے تھے، لیکن ہم نے زراعت کی تعلیم اور ریسرچ سینٹر پر توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ زراعت پسماندگی کا شکار ہونا شروع ہو گئی اور 20 سال کے بعد پاکستان کو اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باہر سے گندم امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ ایسا ملک جو دنیا کو زراعت ایکسپورٹ کرتا تھا، دنیا کو قرضہ دیتا تھا، آج کرپشن اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان حالات تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت 1959 تک کراچی تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے راولپنڈی کو دارالحکومت بنایا گیا۔ اس کے بعد 14 اگست 1966 کو اسلام آباد کو دارالحکومت بنا دیا گیا، جو نہایت خوبصورت شہر ہے۔ اس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ اگر فوج کی بات کریں تو دنیا میں اس کا رینک 9ویں نمبر پہ آتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال۔ بلوچستان میں سونا، تانبا، کرومائٹ، آئرن اور زنک کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا قدرتی نیچرل گیس ریزرو بھی یہاں ہی ہے، جو ملک کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہم گرینائٹ کی بات کریں تو گرینائٹ دنیا کے مہنگے ترین پتھروں میں آتا ہے۔ وہ بھی اس علاقے میں موجود ہے، لیکن ان قدرتی وسائل کا فائدہ ابھی تک پاکستان نے نہیں اٹھایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بلوچستان کے حالات کو ٹھیک ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اگر پاکستان ان وسائل کو ٹھیک سے استعمال کرے تو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں آ سکتا ہے۔ زراعت اور معدنیات کے وسائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ سے بھی نوازا ہے، جسے ابھی تک پاکستان نے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ بندرگاہ جغرافیائی لحاظ سے بھی اہم ترین جگہ پر واقع ہے، جہاں سے تیل کی تجارت جہاز سب سے زیادہ گزرتے ہیں۔ یہ پورے ایشیا کو تجارت کے لحاظ سے آپس میں ملانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس بندرگاہ کا نام گوادر بندرگاہ ہے۔ اس وجہ سے چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک بھی شروع کیا ہے، جس سے چائنا یورپ کی منڈیوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان پیچھے سے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں گوادر پورٹ عمان کا حصہ تھی، جو پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو عمان سے خریدی اور آج پاکستان کا حصہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، لیکن حکمرانوں اور عوام نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایماندار حکمران عطا فرمائے اور قوم میں بھی ایمانداری کا جذبہ پیدا کرے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔